مطلب ہے کہ نیت یا عقیدہ جو ہے وہ عمل پہ فائق ہے اس کا درجہ؟ نیت اور عمل کی بات نہیں ہے یہاں، یہ ہے کہ آپ نے جو عمل کرنا ہے، عمل اگر امر کے تابع ہو تو نتیجہ کچھ بھی ہو. کہتا ہے اللہ کا کہنا مانا غریبی آ گئی، غریبی ہے یا امیری ہے، کہنا ماننا ہی تمہارا کام تھا، اس کے آگے نتیجہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. کیا اللہ کے ماننے والے غریب نہیں ہوئے؟ آپ کہتے ہوئے. کیا اللہ کو ماننے والے بلکہ پیغمبر بیمار نہیں ہوئے؟ کہتے آپ ہوئے. مسافر نہیں ہوئے، گھر کے وطن چھوڑا نہیں ہے؟ ہوا. مہاجر ہوئے. کیا ان کو میدان جنگ میں کبھی فتح کے علاوہ بھی ہوا؟ فتح بھی ہوا، خدا نواز شکست بھی ہوا، آنا بھی ہوا، جانا بھی ہوا، صحت بھی ہوا، بیماری بھی ہوا، غریبی بھی ہوا، ہجرت بھی ہوا، اور صحت کی خرابی کے بعد بیماری یا موت بھی آیا. ہوا. تو مطلب کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا یہ کہ ان کی زندگی جو ہے امر الہی کے تابع اور ان کے قریب گزری. بس یہی کامیابی ہے. تو پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والے اور چلانے والے لوگ. یعنی ان کی زندگی کا کوئی عمل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ نہیں ہوتا. اب اس کے بدلے میں آپ پیغمبر بولتے ہیں کہ پیغام ان کے پاس ہوتا ہے جمی اعظم کے لیے، اور ان کی زندگی جو ہے فرمان الہی کے عین مطابق ہوتی ہے. اب پیغمبر کی زندگی کو پیغام کے حوالے سے جج کرو کہ پیسے کے حوالے سے جج کر رہے ہو؟ یہ کافروں کا خیال ہوتا کہ آپ پیغمبر بنے ہوئے، کیسے پیغمبر ہو؟ آپ کے پاس پیسہ کو نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ کہ سونے چاندی کے پہاڑ بھی ہو جائیں تو ہم اپنے موقف سے نہیں ہلنے والے. مطلب یہ پیسے کی بات نہیں ہے، بات پیغام کی ہے، بات جو ہے مدعا الہی کی بات ہے، مدعا امر الہی کی بات ہے. تو آپ اس کو کیسے جج کر رہے ہو؟ امر الہی کو آپ پیسوں کی کامیابی میں تول رہے ہو. یہی تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. وہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. کوئی جیسے کوئی دنیا کے طلبگار ہیں، کوئی آخرت کے طلبگار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کو برابر ہو؟ چلنے والا اور بیٹھنے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جاگنے والا سونے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم برابر کرنا چاہتے ہو. یہ دور جدید جو ہے نا، یہ آپ کی ایک پرابلم ہے کہ آپ مغرب کی سی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ مغرب کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، مشرق کا نتیجہ نکالنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں جیسی عاقبت دے دے اور کافروں جیسی زندگی دے دے. ساری آسائشیں، سارے آرام کافروں جیسے ہو. ہسپتال جو کافروں والا ہو اور بیماری ہماری مسلمانوں والی ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں چل سکتی، یہ چل نہیں سکتا. اب بس یہ کس نے آپ لوگوں کو گمراہ کیا؟ میرا خیال ہے راستہ دکھانے والوں کے نام آئے گا. اس لیے بتاؤ تھا وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اسلام کی تعریفیں کرتے رہے، بیان دیتے رہے، واقعات سناتے رہے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتبار کرو، اور جب اپنا وقت آیا تو اسپتال میں چپکے سے جا کے داخل ہو گئے. اب داخل ہونا منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کا مدعا دریافت کرو. مدعا کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ کیا مقصد حیات بہتر زندگی ہی گزارنا ہے یا بہتر عاقبت کے ساتھ گزارنا ہے؟ اس کا نسخہ میں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ جس شخص کی آپ عاقبت اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اس کی زندگی اپنے لیے پسند نہ کرو. جس شخص کی عاقبت اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اس کی زندگی بھی اپنے لیے پسند نہ کرو. اب بتاؤ تم کیسی زندگی چاہتے ہو؟ جن کی عاقبت اچھی، جن کی عاقبت اچھی ہے. تو بٹر رسل ہو سکتا ہے. اب رسل کی تعریف کیا کرتے؟ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعریف کیا کر سکتے ہو کہ جن لوگوں کی عاقبت ہی تمہیں پسند ہو. اللہ کرے آپ کو چائنا جیسی زندگی مل جائے. کیوں مل جائے ہمیں؟ مطلب ہمیں زندگی ہماری جیسی کیوں نہ ملے. بھائی یہاں سے اتنی بات سمجھ آ گئی تو مسئلہ آپ کا آدھا سے زیادہ حل ہو گیا کہ ہمیں اپنی زندگی چاہیے. ہمیں اپنی زندگی چاہیے، وہاں بھی امر الہی کے مطابق ہو، یہاں بھی امر الہی کے مطابق ہو. اور ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جو کہ برابر نہیں ہے. ہمارے اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. تو اے اصحاب جنت، آپ لوگ سمجھتے ہو آپ کو جنت کے یقین سمجھتے ہو نا. اگر وہاں تم اپنے آپ کو جنت کے رہنے والے سمجھتے ہو اور یہاں تم دوزخیوں والی زندگی چاہتے ہو، یہ تو کہنا نہیں چاہیے. فکر نہیں بنا ٹھیک نہیں بنا کہ زندگی ہمیں کیا چاہیے؟ وہ جو جنت میں رہنے والے ہیں اس جیسی مطلب ہمیں عاقبت چاہیے. چلو بات ٹھیک ہو گئی. اور یہاں بھی ان جیسے لوگوں کی پھر عاقبت میں چلو نا.
جن کی عاقبت چاہتے ہو ان کی سی زندگی بسر کرو. ہمارے ہاں بیان کرنے والے آدمی ہارا بھی بیان کرتا ہے کہ حضور پاک کی زندگی سادہ، آپ کے واقعات بہت سادہ، اور جب اپنی زندگی میں آتے ہیں تو وہ سادگی نہیں نظر آتی. انصاف جو ہے مطلب بیان کرتے ہیں، وہ ایک بڑے جید قسم کے مطلب صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں کہ انصاف کا زمانہ تھا، ایسا انصاف کہ پورا انصاف. بیان کرنے کے بعد آپ انصاف نہیں کرتے. آپ کسی کا ایک دن بنا لیتے ہیں، چھٹی کر دیتے ہیں، اقبال ہی لے لو، کل چھٹی کی، آج چھٹی بنی، کل چھٹی، کل چھٹی ہے، آ جائے. اقبال کی کیا خوبی ہے بتاؤ، اس نے عمل کی کہانی بتائی ہے. عمل، زندگی عمل ہے، پہم عمل ہے، مسلسل مستقل عمل ہے. کہتا ہے زندہ باد اقبال، چھٹی کر دو آج. پہم عمل ہے، چھٹی کر دو. اقبال نے مطلب ہمیں آزادی دی تھی اور غلام ہو جائے. اگر آپ کے پاس اگر 150 بندہ اقبال جیسا ہو جائے تو انشاءاللہ پورا سال آپ کو چھٹی مل جائے گی. ایک اس کا پیدائش کا دن، ایک اس کا وصال کا دن. مطلب آپ کو اب چلاک ہو، آپ انتظار کر رہے ہو کہ کچھ بندے اور پیدا ہو جائیں تاکہ 2 چھٹی ہر آدمی کے نام لگ جائے. 150 بندہ چاہیے، 300 چھٹی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ قریب کے ساتھ ہو جائے. کچھ کامیابی کر لی ہے. دادا صاحب کی چھٹی، اب میلہ چراغا کی چھٹی، جلال حسین صاحب لاہور کے اندر ہے. یہ 2 چھٹیاں تو پکی ہیں نا. اچھا، اور مطلب جیسے میلہ مویشیوں کی بھی چھٹی کر دی. چلیے یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا، یہ پکی چھٹیاں ہیں. اور ان بزرگوں کے نام کی چھٹیاں جو عمل کے کہانی بتاتے تھے. اسلام میں چھٹی کا تصور ہی کون نہیں ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے نماز کی چھٹی مل جائے. تو اسلام میں چھٹی کا مفہوم نہیں بتایا. جمعے کی ویسے چھٹی ہو جائے گی کیونکہ آج بڑا مبارک دن ہے. مبارک دن تب تھا کہ جمعے کی چھٹی ہوتی، ویسے جمعہ پڑھنے کی چھٹی ہوتی. اب مطلب یہ ہے کہ وہ چھٹی کو نہیں ہے. تو چھٹی پھر کیا ہوتی ہے؟ آپ کو آرام کا دن ایک ہونا چاہیے کہ سارا ہفتہ بھر بیچارے کام کرتے ہیں، چھٹی کوئی دن رکھ لو، اینی ڈے. آپ بات سمجھ رہے؟ تو اس لیے آپ کو کسی گریٹ آدمی کا دن منانے کے لیے چھٹی کیوں کرتے؟ سوچو، غور کرو. تو یہ جو ہے نا، اگر اس طرح چھٹیاں مناتے مناتے قوم کہاں سے کہاں چلی جائے گی. قوم بالکل یہ نکما ہو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اصحاب النار کو دریافت کرو اس زندگی میں کون ہے اصحاب النار. اگر اصحاب النار تمہیں نظر آ جائیں تو پھر ان جیسی زندگی نہ وہ اختیار کرو. اصحاب الجنہ کو نظر آ جائے خیال میں، گمان میں، تو اس جیسی زندگی بسر کر دینا. اب سوال جہاں پر پیدا ہوا کہ اصحاب الجنہ کو یہاں کیسے ہم دریافت کریں. میرا خیال ہے یہی تو آپ دریافت کرتے ہیں ہمیشہ. آپ نے ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بعد میں کرنا ہے، انسان پہلے کر دیتے ہیں فیصلہ. آپ بتاؤ، پیغمبر ساروں کا فیصلہ ہو گیا نا، اصحاب الجنہ ہے. صحابہ کرام اصحاب الجنہ ہے، آپ جانتے ہو. اولیاء کرام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایون علماء صاحبان کے بارے میں کیا، جس کی ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگی، وہ کیا ہے؟ اصحاب الجنہ. اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اصحاب الجنہ ہی ہے. اچھا، مدعا یہ ہے کہ اصحاب الجنہ ہونے کے بعد اصحاب النار کی زندگی کی حسرت نہ رکھو، تاکہ تم لوگ جو ہے نا، اور جو عاقبت چاہتے ہو وہی تمہارا حاضر ہو جائے، جو غیب چاہتے ہو وہ حاضر ہو جائے. یہاں سے تمہاری جو ہے نا فلاح کی کہانی شروع ہو سکتی ہے کہ دین جو ہے اسے نہیں بیچنا اور دولت دنیا نہیں لینا. تو دولت کی تلاش میں اگر دین تم بیچتے چلے جاؤ گے تو پھر عاقبت اس جیسی ہو جائے گی جو دنیا والا ہے. یہ آسان کہانی ہوگی، اس پہ غور کرنا چاہیے.